بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، قرآن اللہ کا کلام ہے تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے کس طرح ہم کلام ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کی 3 شکلیں بیان ہوئی ہیں۔ سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے۔ اس کی بات یا تو وہی اشارے کے طور پر ہوتی ہے یا پردے کے پیچھے سے، یا پھر وہ کوئی پیغمبر فرشتہ بھیجتا ہے اور وہ اس کے حکم سے جو کچھ وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ یقیناً وہ برتر اور صاحب حکمت ہے۔ نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ تو ہر شے پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے، بلکہ کہا کہ انسان کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے براہ راست کلام کرے۔ کسی بشر کا یہ مرتبہ نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے سوائے 3 صورتوں کے، یا تو وہی یعنی مخفی اشارے کے ذریعے سے، یا پردے کے پیچھے سے، یا وہ کسی پیغمبر یا فرشتوں کو بھیجتا ہے جو وہی کرتا ہے اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہتا ہے۔ اب کلام الہی کی مذکورہ 3 شکلیں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ ان میں سے 2 کے لیے لفظ وحی آیا ہے۔ درمیان میں ایک شکل من ورائے حجاب بیان ہوئی ہے۔ اس کا تذکرہ سورہ اعراف کی آیت 143 کے ذیل میں ہو چکا ہے، اور یہ تو امر واقعہ ہی ہے کہ حضرت موسیٰ رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالیٰ نے متعدد مواقع پر اس صورت میں کلام فرمایا۔ پہلی مرتبہ حضرت موسیٰ رضی اللہ عنہ جب آگ کی تلاش میں کوہ طور پر پہنچے تو وہاں مخاطبہ ہوا۔ یہ مخاطبہ اور مکالمہ الہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ من ورائے حجاب ہوا تھا، اس لیے تو وہ آتش شوق بھڑکی تھی کہ کیا قیامت ہے کہ جلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ ظاہر ہے کہ جب ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہو تو ایک قدم اور باقی ہے کہ مجھے دیدار بھی عطا ہو جائے، لیکن یہ مخاطبہ من ورائے حجاب تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی مخاطبہ شب معراج میں پردے کے پیچھے سے ہوا۔ بعض حضرات کی رائے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یعنی ذات الہی کا دیدار حاصل ہوا، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لازماً ان چیزوں کے بارے میں استفسار کیا ہوگا۔ چنانچہ ان کی بات کے متعلق تو ہم یقین کے درجے میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع ہے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہے کہ اللہ تو نور ہے، اسے کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ نور تو دوسری چیزوں کو دیکھنے کا ذریعہ بنتا ہے، نور خود کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ بہرحال کلام الہی واقعتاً وربل ریولیوشن ہے، جس نے اولاً قول جبرائیل کی شکل میں اختیار کی، حضرت جبرائیل کے ذریعے قول کی شکل میں نازل ہوا، اور پھر زبان محمدی سے قول محمدی کی شکل میں ادا ہوا۔ تو یہ در حقیقت ریولیوشن ہے، انسپائریشن نہیں، اور محض ریولیوشن بھی نہیں بلکہ وربل ریولیوشن ہے، یعنی معنی، مفہوم اور الفاظ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ بحیثیت مجموعی اللہ کا کلام ہے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو لائک کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔